قیامت کے قریب 73 فرقے ہوں گے جن میں ایک جنتی ہے. اس میں فرقے سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم دیوبند کو صحیح سمجھتے ہیں تو ہمارے مطابق صرف دیوبندی جنت جائیں گے, باقی لوگ نہیں جائیں گے. اس کا جواب میں کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ حدیث میں جو آتا ہے نا 73 فرقوں میں سے ایک جنت 72 جہنمی, تو اس حدیث میں فرقے کا نام نہیں بتایا. اگر نام بتایا گیا ہوتا تو سارے وہ نام رکھ لیتے. جیسے جماعت المسلمین نے اپنا نام رکھ لیا نا کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے تو ہمارا نام کیا مسلم, تو اللہ نے تھوڑی رکھا ہے, تم نے تو, تمہارے اپنے امیر نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سارے وہ والا نام رکھ لیتے. تو حدیث میں علامت بیان کی گئی ہے تاکہ کسی بھی نام سے ہو علامت سے اندازہ ہوگا کہ یہ جنتی ہے یا جہنم. وہ علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا جنتی کون سا ہے, تو آپ اگر فرما دیتے کہ وہ دیوبندی جنتی ہیں تو سب اپنا نام کیا رکھ لیتے؟ دیوبندی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اہل حدیث جو فرقہ ہوگا وہ جنت, تو ہم بھی مسجد کے باہر بڑے بڑے وہ لگا دیتے, ہم کیا ہیں آج سے اہل حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ جی وہ بریلوی جنت میں ہوں گے, تو میری پگڑی کا رنگ فوراً سے پہلے چینج ہو جاتا, یہاں نقش پاک کے نشانات ہوتے, اور ایک پیلی چادر ہوتی, چپل کا رنگ پیلا ہوتا. صلو علی الحبیب. مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ صلو علی الحبیب. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے وہ شیعہ ہوتے تو یہاں 5 انگلیوں کے نشانات آپ دیکھ رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا. کنڈے پہ آپ لوگوں کو میں بلاتا, میں ہر رجب کو کنڈے کا کنڈا نکال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ ثابت ہی نہیں ہے, تو کنڈوں کا کنڈا نہ نکالتا میں, بلکہ کنڈوں پہ بلاتا, خود بھی جاتا, اور جو کچھ شیعہ حضرات کرتے ہیں وہ کر رہا ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرقے کا نام مینشن نہیں کیا, بلکہ آپ نے علامت بیان کی. فرمایا ما انا علیہ. کیا زبردست حدیث ہے یار, مزہ آتا ہے, یہ معجزہ ہے. ما انا علیہ و اصحابی. آپ یہ فرماتے جو قرآن پہ چلے گا, تو آج ہر باطل فرقہ دلیل کہاں سے دیتا ہے؟ قرآن سے. غامدی صاحب کے جتنے دلائل ہیں آیتیں پڑھیں گے وہ, جہاں حدیثیں آئیں گی تو وہ فوراً چینج. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, قادیانی بھی قرآن سے نکالتے ہیں, جتنے لوگ ہیں نا, کیونکہ اگر قرآن ہی کو نکال دیں گے پھر تو اسلام کا فرقہ ہی نہیں رہے گا نا, کیونکہ وہ فرقے تو اسلام کے میں مسلم کہیں گے نا اپنے آپ کو, تو مسلم کہنے کے لیے بیس تو رکھنی پڑے گی نا قرآن کی. کیونکہ اگر قرآن ہی کو وہ نکال دیں گے فرقے, پھر تو لوگ کہیں گے ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق, پھر تو فرقہ تھوڑی, وہ تو غیر مسلم ہو گیا نا سیدھا سیدھا. یعنی وہ تو جو غیر مسلم جو اپنے آپ کو سیدھا کہتے ہیں ہم غیر مسلم, ہندو تھوڑی قرآن سے دلیل دے گا. تو اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا قرآن سے دلائل دیں, فرمایا نہیں, ما انا علیہ, جس راستے پر میں ہوں, و اصحابی, اور میرے صحابہ. کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کو قبول نہیں کرنا. وہ فرقہ جنتی ہے جو قرآن کی وہ تشریح کرے جو جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا. پرویزی فرقہ کیا کہتا ہے؟ نماز سے مراد جو قرآن میں آتا ہے نا, نماز سے مراد ہے گیدرنگ, حج سے مراد ہے اینول گیدرنگ, سال میں 1 دفعہ کی گیدرنگ, اور نماز سے مراد ہے دن میں 5 دفعہ آپ کی میٹنگ ہو فلاح و بہبود کے لیے. تو نماز کی یہ تشریح پیغمبر سے ثابت ہے. جب قرآن میں آیا نماز قائم کرو تو پیغمبر نے 5 ٹائم نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے؟ کیا ہو گیا؟ حج کیا کہ نہیں کیا؟ جیسے کیا ویسے کرنا پڑے گا آپ کو. تو قرآن کی وہ جو پرویزی, قرآن کو اہل قرآن کہتے ہیں اپنے آپ کو, تو نبی نے فرمایا جس پر میں ہوں. کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جو حدیث کے خلاف ہے, جو نبی کے خلاف ہے, نبی کے طریقے کے, وہ تشریح بولو نا نہیں چلے گی. آگے اتنا بھی کافی نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ حدیث کو فالو کرتے ہیں, ہر مسئلہ کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, ہر مسئلہ حدیث. تو آپ نے فرمایا وہ اصحابی, اور میرے صحابہ بھی اس پر چلتے ہوں. 3 طلاق کے مسئلے میں کوئی ایک صحابی سے دکھا دے, کوئی ضعیف حدیث دکھا دے جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو 1 کہا ہو, میں بیان کرنا چھوڑ دوں گا ہمیشہ کے لیے. اور آج دھڑا دھڑ 3 کو 1 کر کے بیویوں کو, حرام بیوی کو کیا کیا ہوا ہے لوگوں نے؟ حلال کیا ہوا ہے. تو نبی نے فرمایا جس پر میرے, اور میں آپ کو بہت سے فتاوی صحابہ کے صحیح سند سے دکھا دوں گا, ایک مجلس میں کوئی 3 دے کر آیا, سب نے کیا فتویٰ دیا؟ 3 کا. حدیثوں کی ایسی تشریح جو صحابہ کے کیا ہو. میں نہیں کہہ رہا اہل حدیث جہنمی ہے, لیکن اہل حدیث کا یہ مسئلہ جو ہے یہ قرآن و حدیث کے بالکل اگینسٹ ہے.
تو ما انا علیہ جس پر میں اور میرے، بولتے کیوں نہیں صحابہ. تو آپ کہو نا میں بس قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، غلط. قرآن حدیث کے ساتھ کس کو ملانا پڑے گا؟ صحابہ. وہ قرآن و حدیث جس پر صحابہ نے عمل کیا ہو. اگر وہ صحابہ ہی کے سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا مطلب وہ آپ کی اپنی رائے ہے، وہ قرآن و حدیث نہیں ہے. اخپل رائے کو آپ قرآن حدیث کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں لانچ کر رہے ہو. یا حدیث نہیں ہے، حدیث اس کے اگینسٹ جا رہی ہے. حدیث سے مراد نبی کا اپنا عمل جو تواتر سے ثابت ہو، وہ اس کے خلاف جا رہا ہے. تو اس کا مطلب آپ جو قرآن کی تشریح کر رہے ہو وہ آپ کی اپنی رائے ہے، قرآن اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو تین چیزیں ملیں گی جس میں یہ تینوں علامتیں پائی جائیں گی، قرآن، حدیث اور صحابہ. صحابہ میں صرف اہل بیت نہیں ہے، وہ اصحابی جو میرے ساتھی ہیں. ساتھی کا لفظ بتا رہے کہ چاہے وہ اہل بیت میں ہوں یا نہ ہوں. یہ جو اہل بیت کے ساتھ خاص کر دیا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، ان کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے. مگر جب صحابی کا لفظ آئے گا تو چاہے وہ اہل بیت ہوں یا اہل بیت کے بغیر ہوں. اور صحابہ میں سب سے پہلے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 4 صحابہ سب سے پہلے ہیں ان میں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو وہ ایسی تشریح جو خلفائے راشدین نہ کر رہے ہوں وہ بھی غلط ہے. خلفائے راشدین اس کے اگینسٹ جا رہے ہوں وہ بھی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ غلط ہے. تو صحابہ میں سب سے پہلا مقام کس کا ہے؟ خلفائے راشدین کا، حضرت ابو بکر کا، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کے فیصلوں کا بڑا اعتبار ہے. تبھی ائمہ اربعہ جو ہے نا، چاروں امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، حنبل، امام احمد حنبل، انہوں نے صحابہ کے عمل کو بہت فوکس کیا ہے. کوئی حدیث کی ایسی تشریح نہیں کی ہے جو صحابہ کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہو. آج کل لوگ ہیں اٹھ کے بس کہتے ہیں ہم اماموں کو نہیں مانتے، ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں. تو آپ کے وہ اصول ہی نہیں ہے جو قرآن و سنت نے بیان کی ہیں. تو جس میں یہ 2 علامتیں پائی جائیں گی، نبی نے فرمایا وہ فرقہ کیا ہے؟ جنتی. اب وہ چاہے کسی بھی نام سے، وہ دیوبندی میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ بریلوی میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ اہل حدیث میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ 2 چیزوں کو جو لے کے چلے گا، قرآن کے ساتھ حدیث اور عمل صحابہ. پھر ان میں اگر اختلاف رائے ہوتا ہے تو وہ فرقے میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا، صحابہ نبی کی زندگی میں بھی ہوا، نبی نے دونوں کو صحیح قرار دیا. جیسے رفع الیدین کرنا بھی ٹھیک اور نہ کرنا بھی. کیونکہ یہ جو اختلاف ہے رفع الیدین کا، یہ قرآن، حدیث اور صحابہ تینوں کو ملا کے ہوا ہے. حنفیہ نے بھی قرآن کو بھی دیکھا، حدیث کو بھی اور صحابہ کو بھی. ان کی رائے یہ بنی کہ نہ کرنا افضل. اور جو شافعی ہیں، امام شافعی، انہوں نے بھی قرآن کو بھی دیکھا، حدیث کو بھی اور عمل صحابہ کو بھی. دونوں کے پاس دونوں قسم کے دلائل ہیں. اس قسم کے اختلاف میں ان 72 فرقوں میں داخل نہیں ہوتا جن کے لیے جہنم کی وعید ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اس کے اندر رہ کے پھر جتنا بھی اختلاف ہو جائے وہ اختلاف رائے کا اختلاف ہے، اجتہاد ہے، اس میں دونوں کو اجر ملتا ہے. جو اس سے ہٹے گا تو نبی نے فرمایا وہ بھی 72 فرقوں میں بٹیں گے، اور وہ 72 کے 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تو یہ نام نہیں بتایا کہ دیوبندی جائیں گے کہ بریلوی جائیں گے، لہذا کوئی یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی جنتی اور باقی سارے جہنمی، وہ بھی غلط ہے. کیونکہ دیوبندی تو بر صغیر میں پائے جاتے ہیں، اور کہاں پائے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. عربی تو اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے، اس کا مطلب مکہ مدینہ تو سارے کہاں گئے؟ جب وہی جہنم میں چلے گئے تو پھر جہاں اسلام آیا تھا. اور کوئی کہتا ہے بریلوی جہنم میں جائیں گے، سوری جنت میں جائیں گے. اگر بریلوی یہ کہتے ہیں تو بریلوی تو اور تھوڑے ہیں مارکیٹ سے بالکل، وہ تو صرف پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا میں پائے جاتے ہیں. باقی میں 12 ربیع الاول کو ملیشیا میں تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ 12 ربیع الاول ہے. تو اس لیے علامت بیان کی گئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی فرقہ ہوگا وہ ہمیشہ ہول سیل کے حساب سے رہے گا. وہ 2-4 آدمی نہیں ہوں گے کہ جن کا خیال تھا ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی سارے کیا کر رہے ہیں؟ جہنم میں. تو وہ ہمیشہ ظاہرین الحق، حق پر غالب رہے گا. وہ بڑی جماعت ہوگی، وہ جو حق جنتی فرقہ ہوگا وہ، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بڑی جماعت. وہ 4-5 آدمی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو 4-6 لوگ نہیں ہوں گے. تو عقائد جو ہیں، عقائد اور یہ بیسک چیزیں، یہ جن کی بھی چاہے دنیا میں سلفی کے نام سے ہو، اہل حدیث کے نام سے ہو، دیوبندی کے نام سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جن کے اندر یہ 3 علامتیں پائی جائیں گی وہ کیا ہوں گے؟ جنتی. ہاں پھر نبی نے ان کی کچھ، یہ تو ڈیفینیشن ہے، لیکن کچھ ان کی علامتیں بھی بیان کی ہیں. فرمایا کہ وہ لا یزال طائفۃ من امتی، میری امت کی جو حق جماعت ہوگی نا، ان میں ایک خاص بات ہوگی، لڑتی رہے گی. وہ کیا کرے گی؟ ان عقائد کے حامل لوگ جہاد
بولتے کیوں نہیں بھائی, کرتے رہیں گے. تو آج دیکھ لو دنیا میں جہاد کہاں ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سارے اسلام دشمنوں سے سلو کر کے بالکل کمپرومائز کر کے ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں. یہ ہو سکتا ہے وقتی سلو ہو جائے, لیکن ایک فریق ہمیشہ لڑائی کرتا رہے گا. تو آج امت میں جہاد ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا ہمیشہ سے. مختلف ملکوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, حق اور باطل کی جنگیں ہو رہی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لڑے گا لازمی وہ حق پر ہوگا, یہ نہیں ہے. بعض باطل لوگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ جو حق پر ہے ان میں ایک جماعت لڑے گی لازمی. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے. تو بہت بڑی علامت کیا ہے؟ سواد اعظم. جو شاذ ہوگا نا امت سے ہٹے گا, وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا, کیونکہ امت گمراہی پہ, حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو جو بھی ایسی بات کر رہا ہے نا, کوئی قرآن و سنت کی ایسی تشریح کر رہا ہے جو مارکیٹ میں آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہو, آپ علماء کو یہ سنتے ہوئے نہیں پاتے, تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ یہ علماء کی دکانیں بند کر رہا ہے, بلکہ آپ حدیث کی روشنی میں یہ کہو گے یہ اپنی دکان کھول رہا ہے, کیونکہ امت تو گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اتنے سارے امت کے صلحاء, محدثین, فقہا کا جو عقیدہ ہے اور جو ان کی رائے ہے, ان کی تحقیق ہے, آپ اس سے ہٹ کے کوئی نئی تحقیق مارکیٹ میں لاؤ گے, دیوار پہ پھینک دی جائے گی. تبھی میں ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہیں, میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو میرے بیان سنتے ہیں, میں ان سے ایک ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں, چلو آپ حنفی نہیں بنتے نہ بنو, لیکن اتنا اہتمام کر لیا کرو کہ ایسا قول جو چاروں فقہ سے باہر ہو, اللہ کا واسطہ یہ کام مت کرو. قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنا جو نہ امام حنیفہ کی سمجھ میں آئی, نہ امام شافعی کی, نہ امام مالک کی, نہ امام احمد کی, ایسی کم از کم اس کا تو خیال کر لو, کیونکہ امت صدیوں تک ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرتی آئی ہے. تو اتنی بڑی امت اگر غلط ہو گئی تو یہ تو غیر مسلم, ایک تو حدیث کے بھی خلاف ہے کہ حدیث میں آتے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم بھی ہنسے گا کہ جب تمہارے جو حکومتیں جن فقہ پہ چلی ہیں صدیوں تک, 1000 سال سے زیادہ یہ چاروں فقہ رائج رہے ہیں, اور اس میں حکومت ہوئی ہے, باقاعدہ خلافتیں چلی ہیں, تو جب تمہارے چاروں غلط ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب تمہارا تو اسلامی یتیم ہے. یہ تو سمجھ میں 1400 سال آیا ہی نہیں کسی کو, اب کون سمجھا رہا ہے بیٹھ کے. تو چند مسائل ایسے ہیں ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے انتہائی احترام کے ساتھ کہ وہ چاروں فقہ کے خلاف ہیں, جن میں 3 طلاق کو ایک کہنا, یہ چاروں کے خلاف ہے. عورتوں کا مردوں کی طرح نماز پڑھنا, یہ چاروں فقہ کے, بولو بھائی, خلاف ہے. چاروں میں ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, کیونکہ یہ تواتر عملی سے چلا آ رہا ہے یہ مسئلہ. چاروں میں ہے کہ تراویح کم سے کم کتنی ہوتی ہے, بولو 20 رکعتیں ہیں. چاروں میں ہے کہ طلاق اگر معلق کر کے دی جائے تو بھی ہو جاتی ہے, جیسے آپ نے کہا اگر بیوی کو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. چاروں فقہ میں ہے کہ اگر گھر میں داخل ہوئی تو طلاق ہوگی, قسم کا کفارہ نہیں ہوگا. بعض اہل حدیث کہتے ہیں قسم کا کفارے سے کام چل جائے گا, ایسا نہیں ہے. گھر میں داخل ہوگی تو, اور یہ ریورس نہیں ہو سکتے یہ الفاظ ڈیورس کے. تو اس طرح چند مسائل ایسے ہیں کہ اگر اہل حدیث حضرات اس میں اپنی رائے اجماع امت سے نہ ہٹائیں تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے, اور امت جو ایک اختلاف, اسی طرح جو ہر قسم کے موضوع پہ مسا کر لینا, کچھ بھی پاؤں پہ چڑھا لیا مسا, یہ بھی نہیں ہوتا. تو کچھ اس کی شرطیں, ہر فقیہ نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں موضوع پہ کہ مسے پہ جواز کے لیے, اور لگانے کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پاؤں دھو, تو اس قرآن سے نکلنے کے لیے دلیل مضبوط ہونی چاہیے. وہ جو آپ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جوربین پر بھی مسا ہے, اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے. حدیث میں خفین کو بھی جورب کہا گیا ہے, کیونکہ عربی زبان میں خفین پر بھی جورب کا اطلاق ہوتا ہے. تو آپ حدیث کی ایسی تشریح کیوں کر رہے ہو جو پوری امت نے نہیں کی؟ تو وہ تو یہ جو پرویزی لوگ ہیں نا, جو منکرین حدیث ہیں, یہ بھی تو قرآن سے کہیں نہ کہیں نکال لیتے ہیں نا. تو بات صرف قرآن و حدیث سے نکالنے کی نہیں ہوتی, قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کرنا جو پوری امت سے ہٹ کرو, یہ تشریح قابل اعتبار نہیں ہے. امت کو درمیان میں لانا پڑے گا آپ کو, امت کو سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے آپ, کیونکہ امت پہ اعتماد ختم کر دیا تو یہ قرآن پہ اعتماد ختم, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ امت نے قرآن ہی غلط پہنچایا ہو. آپ کہہ سکتے نہیں قرآن کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا, تو یہ کس نے کہا؟ یہ بھی تو امت نہیں بتایا نا کہ یہ والی آیت بھی قرآن میں ہے کہ جس میں آتا ہے. تو اجماع امت اس امت میں بہت بڑی دلیل ہے, کیونکہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. وجہ کیا ہے کہ نیا نبی نہیں آ سکتا. اب یہ امت من حیث الامہ معصوم ہے, کیونکہ پہلی امتیں گمراہی پہ جمع ہوتی تھی, نیا پیغمبر آتا تھا. اب نیا پیغمبر نہیں آئے گا. اب امت اگر گمراہی پہ جمع ہو گئی تو قرآن پہ بھی اعتماد ختم,
بخاری پہ بھی مسلم پہ بھی سب کتابوں پہ اعتماد کیا ہو جائے گا؟ ختم. کہ یار ان سے اگر یہاں غلطی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے قرآن نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہو. تو ہمیں ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا بھائی امت میں 2-4 لوگ تو غلط ہو سکتے ہیں, پوری امت غلط ہو جائے یہ میری امت میں ایسا اللہ ہونے نہیں دے گا. تو صدیوں سے جو مسائل اتفاقی چلے آ رہے ہیں نا, تو ان کو کم از کم اتفاقی رہنے دیا جائے. اور ہمارے کسی اہل حدیث بھائی کو ان مسائل میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں قرآن و حدیث کی دلیل مضبوط ہے, عورت کو چاہیے مردوں کی طرح نماز پڑھے, 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں, تراویح 20 کے بجائے 8 رکعتیں ہوتی ہیں, یہ اجماعی مسائل میں وہ جہاں بھی کوئی بڑے عالم ہوں تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. لائیو کیمرہ چلا دیں, میں ان سے اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں ڈسکشن کروں گا. کتنی بڑی بات کر دی میں نے. آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو قرآن حدیث کو مانیں گے, اماموں کو نہیں مانیں گے, تو چلو قرآن حدیث ہی پہ بات ہوگی. میں بیٹھوں گا آپ کے سامنے, لائیو کیمرہ چلے گا اور ہم لائیو چلائیں گے, لوگ دیکھیں گے کہ دلائل کی دنیا میں چاروں اماموں کا مذہب مضبوط ہے یا آپ کی رائے. 8 رکعت تراویح میں میں ثابت کروں گا کہ یہ صحابہ کا مسلک بولو بھائی نہیں ہے. 3 طلاقوں میں ثابت کروں گا کہ قرآن و سنت سے 3 ثابت ہوتی ہیں. خواتین اور مردوں کی نمازوں میں جو سمٹنے کا مسئلہ ہے وہ بھی میں ثابت کروں گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہم بیٹھ جاتے ہیں کہیں بھی, لیکن اس میں ہوتا یہ کہ ہر چھوٹا موٹا آدمی اٹھ کے نا اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے آ جاتا ہے کہ میں لائیو کیمرے میں آپ سے مناظرے کے لیے تیار ہوں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بعض دفعہ کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے تو وہ کسی مشہور آدمی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو مشہور کرا دیتا ہے. کہتے ہیں مناظرہ جیتیں ہاریں, چکر میں تو ڈال دیا نا, مشہور تو ہو جائیں گے, لوگ کہیں گے وہی جا رہا ہے جو مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو اس لیے اس میں اصول یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا کوئی ذمہ دار آدمی ہو. اور میں مناظر ہوں نہیں, میں کوئی پھڈے باز نہیں ہوں, میں تو آرام سے محبت سے بیٹھ کے بات کروں گا. تو آپ دیکھیں گے کہ دلائل کی دنیا میں جو چاروں فقہا کا مذہب ہے وہ کیا ہے, وہ مضبوط ہے. تو عورتوں مردوں کی نماز میں جو آپ کہتے ہیں نا کہ حدیث نہیں ہے, حدیث اور بہت سارے مسائل میں نہیں ہے, لیکن آپ اجماع امت کی وجہ سے ان کو مانتے ہو. تو یہاں بھی آپ کو اجماع امت کی وجہ سے ماننا پڑے گا کہ عورت کو سمٹ کے نماز کا حکم ہے اور مردوں کی طرح نماز پڑھے. آپ کو اجماع امت کی وجہ سے ماننا پڑے گا. باقی پھر ہمارے اہل حدیث بھائی ایک بات کرتے ہیں کہ یہ دکھاؤ حدیث میں کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی, عورت رکوع یوں کرے گی, عورت دونوں پائیں دائیں طرف نکالے گی. ہر جزئیے کا ذکر نہیں ہے. جب سمٹ کے نماز پڑھنا ثابت ہو گیا تو سمٹنے کی تفصیل ہر فقیہ نے اپنے حساب سے بیان کی ہے. اس میں ہر جزئیے پر الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی نے کہا سمٹنا اس کو کہتے ہیں کہ پاؤں یوں نکالے, کسی نے کہا سمٹنا اس کو کہتے ہیں. تو سمٹنا ثابت اجماع سے ہوتا ہے, باقی سمٹنے کی کیفیات میں اجماع نہیں ہے. وہ ہر فقیہ ہر مجتہد نے اپنے حساب سے بیان کیا اس کو. آپ تو کہتے ہو بالکل مردوں کی طرح چوڑے ہو کر نماز پڑھے گی, یہ نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا. تو جو اجماعی مسائل ہیں اہل حدیث بھائیوں سے انتہائی احترام کے ساتھ کہ کم از کم, اور الحمدللہ کچھ اہل حدیث اس پر عمل بھی کرتے ہیں. میرے جاننے والے وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارے کوئی مفتی اگر فتویٰ دینا اور وہ چاروں فقہ سے باہر نکل رہا ہو اس کو فالو مت کرو. میں نے خود اہل حدیث سے سنا, وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ چاروں کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا, یہ چلو ایک سے غلطی ہوتی ہے 2 سے ہوتی ہے, تو یہ چاروں کی سمجھ میں ہی نہ آئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال 73 فرقوں میں جنتی کون ہوگا, نبی نے علامت بیان کی, نام بیان نہیں کیا. وہ علامت کیا ہے, میرے اور صحابہ کے طریقے پر. جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ بھی اس سے نکل گئے, جو حدیث کو نہیں مانتے وہ بھی اس سے نکل گئے. کافی ہو گیا, ایک ہی سوال کا جواب بہت ہے, پھر اگلی دفعہ دیں انشاءاللہ. جا سکتے ہیں آپ لوگ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بعد میں بات. انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک ہیلا بیان کیا ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا طریقہ, اور وہ یہ بیان کیا ہے ہیلا کہ ایک بندہ نمازی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے, دوسرا آگے سے گزر جائے, ٹھیک ہے نا, پھر وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور یہ یوں گھوم کے گزر جائے. تو وہ ہیلا انہوں نے بیان کیا, اس پہ لوگوں نے بہت مذاق اڑایا ہے, لیکن یہ ہیلا بالکل درست ہے. صحیح ہے نا. ہر چیز جب تک آپ کو علم نہ ہو نا, خام خواہ میں مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ ہیلا بالکل درست ہے. جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے. شریعت میں ہیلے اور تدبیروں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیلے جو بنی اسرائیل کے ہیلے تھے کہ اس سے حرام کو کیا کیا جا رہا ہے, حلال, کہ ہفتے کے دن شکار منع ہے تو انہوں نے کہا جال لگا لو, اتوار کو کریں گے, تو وہ شکار تو ہو گیا نا ہفتے کو, مچھلیاں تو پھنس گئیں جال میں. اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو ناجائز سے بچنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کا کام بھی ہو جائے لیکن طریقہ ایسا ہو جو ناجائز نہ ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا, حضرت بلال نے کیا کیا, جو تر کھجوریں تھیں وہ فروخت کی, اچھی کھجوریں, اور اس کے بدلے میں خراب کھجوریں لے لیں زیادہ.
یا اس کے بلکس ہوا تھا معاملہ, یہ ہوا تھا یا خراب کھجوریں دی اور تر لے لیں, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے, لیکن اس طرح کیا کہ ایک طرف اچھی کھجوریں تھیں, ان کے بدلے میں خرید و فروخت کا معاملہ ہوا خراب کھجوروں کا, تو خراب کھجوریں زیادہ آ گئیں اور تر کھجوریں کم. تو یہ جو خراب کھجوریں زیادہ آ گئیں, یہ وہ سمجھے کہ پروفٹ ہے میرا. بھائی جب آپ مہنگی چیز دیں گے تو سستی چیز زیادہ مل جائے گی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا عین الربا, یہ تو خالص سود ہے. تو آپ نے ان کو ہیلا بتایا جس کا رزلٹ یہی نکلا ہے, لیکن طریقہ کیا ہو گیا جائز. وہ کیا ہیلا بتایا کہ یہ اچھی کھجوریں بازار میں فروخت کرو, کچھ پیسے آئیں گے, ان پیسوں سے خراب کھجوریں لے لو, وہ اتنی مقدار میں زیادہ آئیں گی. تو رزلٹ تو وہی نکلا نا, لیکن پہلے سود کے طریقے پر تھا, اب تجارت کے طریقے پر ہو گیا. اب یہ ایسی تجارت ہے جس میں سود نہیں ہے, کیونکہ مارکیٹ میں اچھی کھجوریں مہنگی بکتی ہیں, زیادہ پیسے آئیں گے, ان زیادہ پیسوں سے آپ زیادہ پرانی کھجوریں زیادہ لے سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے. اگر کوئی پہلے سے کھڑا ہوا ہو اس کا وہاں سے ہٹنا منع نہیں ہے. صبح شام لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو سب علماء کہتے ہیں اس کے لیے وہاں سے اٹھ کے جانا جائز ہے. ایسا ہوتا ہے نا, ایک آدمی آپ کے پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہے, آپ وہاں سے اٹھ کے کیا کرتے ہو, چلے جاتے ہو. تو منع نمازی کے سامنے سے ہٹنا نہیں ہے, منع کیا ہے, گزرنا. گزرنا اسے کہتے ہیں کہ ایک طرف سے آؤ اور دوسری طرف سے نکلو. تو اب وہ جو الیاس قادری صاحب نے ہیلا بتایا ہے وہ فقہاء نے بیان کیا اور بالکل درست بیان کیا ہے کہ آپ گزرنے کے عمل سے بھی بچ جاؤ گے, لیکن آپ دوسری طرف چلے بھی جاؤ گے, کیونکہ سترا اگر کوئی آڑ سامنے ہو تو پھر نمازی کے آگے سے گزرنا منع نہیں ہے. تو اس کا یہی تدبیر ہے, یہی طریقہ ہے کہ آپ کو اگر کہیں جانا ہے اور آپ نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتے ہیں تو ایک آدمی نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے, یہاں گزرنے کا عمل نہیں ہوا, یہ سترے کا کام دے گا, دوسرا وہاں سے کیا کرے, گزر جائے. اب جب یہ گزر جائے گا تو اس کا گزرنا کیا ہو گیا, جائز. یہ واپس نہیں ہٹ سکتا کیونکہ یہ یہاں سے آیا ہے, یہاں سے آ کے اگر ادھر جائے گا تو اس کا عمل بھی کیا کہلائے گا, گزرنا. یہ کیا کرے گا, وہ والا نمازی, وہ والا بندہ جو اس کے آگے سے گزر کے گیا ہے وہ اس نمازی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. نمازی کے سامنے آ کے کھڑے ہونے کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں, اس طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے نا, کوئی دلیل نہیں ہے. اب وہ بندہ کیا کرے گا, جہاں سے آ کے کھڑا ہوا تھا واپس وہیں جائے اور یہاں سے آگے آ کے گزر جائے. تو اس گزرنے کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ سامنے کیا ہے, سترا ہے. اور اب جو پرانا بندہ تھا وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے کیونکہ اس کے ہٹنے کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ یہ گزرا جب تھا تو سترے کے آگے سے گزرا تھا اور ہٹ جب رہا ہے تو یہ عمل گزرنا نہیں ہے. تو جن لوگوں نے اس پہ مذاق اڑایا ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں یا تو ان کو پتہ نہیں ہے, میں نے بتایا نا علم کی گہرائی نہیں ہے, تو کوئی بھی کسی کا کسی بھی ٹائم پہ مذاق اڑا سکتا ہے. الیاس قادری صاحب سے مجھے بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں بھی ان کو پیر مرشد مانتا ہوں, وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, وہ ہمارے بریلی حضرات جو مانے وہ ان کا ہیڈک ہے, لیکن یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ بالکل ٹھیک بیان کیا ہے. تو اس میں یہی ہیلا ہے, یہی تدبیر ہے جو فقہا بیان کرتے ہیں. اور اس میں جو یہ کہے نا ناجائز ہے تو آپ اس سے پوچھا کریں یہ کون سے اسٹیپ پہ ناجائز ہے, اس میں کون سی چیز ناجائز کیا ہے اور اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو. کیا نمازی کے آگے دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہونا منع ہے؟ اگر منع ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو. اور اگر دوسرے بندے کا اس سترے کے آگے سے گزرنا منع ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل دو. اور اگر آپ یہ کہتے ہو اس کا دوبارہ آ کے کھڑا ہونا منع ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل؟ تو اس میں مرور کا کوئی عمل نہیں ہو رہا, گزرنے کا عمل نہیں ہو رہا, اور اگر ہو رہا ہے تو سترے کے آگے سے گزرنے کا عمل ہو رہا ہے. اس پورے پروسیس کے مجموعے کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اس کے انفرادی بالکل اس کی مثال ایسے جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں حلالہ کیا ہے, اسلام میں حرام ہے, لعنتی عمل ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو حدیث میں جس حلالے کو حرام قرار دیا گیا ہے یہ وہ حلالہ ہے جو پری پلان ہو, معاہدہ کر کے ہو. اگر بغیر معاہدے کے حلالہ ہو رہا ہے تو اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ حلال ہونے کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک آدمی نے دے دی, اب ایک عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے, وہ طلاق لے کے ہم بستری کر کے واپس آتی ہے تو ہو تو وہ تو حرام ہے. بھائی کون سے اسٹیپ پہ حرام ہے یہ؟ ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, حرام ہو گئی وہ. یہ عورت عدت کے بعد کسی مرد سے نکاح کر رہی ہے, یہ حرام ہے کیا؟ قرآن نے اجازت نہیں دی جہاں چاہو نکاح کرو, پہلے سے نہیں کر سکتی تو عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے. جب اس نے عدت کے بعد کہیں نکاح کر لیا اور اس مرد نے ہم بستری بھی کر لی, اس کے لیے طلاق دینا حلال ہے یا حرام ہے؟
جائز ہے بالکل, بلا وجہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے, لیکن کسی وجہ سے دینا بالکل جائز ہے. اور وجہ میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, بلکہ اس کے بچے پہلے شوہر سے, لہذا یہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اس بیس پہ بھی اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق اگر کسی معقول وجہ سے دی جائے تو اس کے ناجائز ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں. عبد الرحمن ابن عوف جب ہجرت کر کے گئے, اجنبی تھے, ان کو کوئی عورت نکاح کے لیے نہیں مل رہی. ان صحابی نے عرض کیا کہ ان صحابی نے فرمایا کہ میری 2 بیویاں, آپ کو نکاح کے لیے کوئی عورت نہیں مل رہی ہے, میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا, آپ عدت کے بعد اس سے نکاح کر لیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ انصار صحابی تھے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. کچھ دنوں میں ان کو رشتہ مل گیا. تو نبی نے تو یہ نہیں کہا. ایک صحابیہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی, میں نے فلاں سے نکاح کیا, لیکن وہ ہم بستری پر قدرت نہیں رکھتے اور میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں, کہ تو کیا میں طلاق لے کے جا سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں, جب تک وہ ہم بستری نہیں کر لیتا آپ پہلے کے لیے حلال نہیں ہو. تو ان صحابیہ نے جو یہ کہا تھا کہ میں طلاق لے کے کہاں جانا چاہتی ہوں؟ پہلے شوہر کے پاس. تو نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ تو حلال ہے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے, یہ تو بالکل غلط کر رہی ہو. بھائی عورت کو اگر معقول وجہ سے مرد طلاق دے دیتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. عورت کا نقصان ہی نہیں ہے, اس میں فائدہ ہے بلکہ. تو اس کو پرانا میاں یاد آ رہا ہے, بھائی چھوڑ دو. اگر چھوڑ دے تو فقہا قرآن و سنت کو زیادہ سمجھتے ہیں. فقہا کہتے ہیں ایسی صورت میں چھوڑنا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے, کیونکہ اس طلاق میں عورت کو کیا پہنچایا جا رہا ہے؟ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر جب اس دوسرے میاں سے عدت عورت کی پوری ہو جاتی ہے تو اس عورت کے لیے جائز ہے دنیا میں جس مرد سے چاہے نکاح کرے. اگر کسی اور مرد سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے, لعنتی عمل نہیں ہے, تو اپنے پرانے والے سے نکاح کرنا کہاں سے لعنتی عمل ہو گیا؟ بلکہ وہ تو قرآن کہہ رہے 3 طلاق کے بعد جب دوسرا میاں اگر طلاق دے دے تو فلا جناح علیہما, عورت کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ اپنے پہلے مرد سے نکاح کرے. تو ہم اہل حدیث بھائیوں سے پوچھتے ہیں اس میں لعنت والا عمل ہو کہاں رہا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کون سے اسٹیپ پہ بغیرتی ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ایک عورت کی بیوی ایک مرد کی بیوی کسی دوسرے مرد کی بستر کی زینت بنے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے. یقیناً ایک مرد کی بیوی جب کسی دوسرے مرد کے پہلو میں جائے گی تو یقیناً غیرت کے خلاف ہے. لیکن جب ایک مرد نے 3 طلاقیں دے دیں اور عدت بھی پوری ہو گئی تو اب یہ اس مرد کی بیوی ہے نہیں. اس کو یہ کہنا گھما کے اس کی بیوی کو اس کے پہلو میں جا رہی ہے, تو بھائی اس کی کم بخت کی ہے ہی نہیں ہے. جہاں چاہے جائے, یہ اس کی تھوڑی ہے, یہ جس مرد سے چاہے نکاح کرے گی, اس میں کون سا غیرت کے خلاف ہے؟ تو جب وہ چلی گئی اس کے پاس, اس کی بیوی ہے ابھی ہے, اب اس کے پاس نہ جانا تو غیرت کے خلاف ہے, جانا غیرت کے خلاف نہیں ہے. پھر اس کی مرضی رکھے یا چھوڑے. اگر وہ چھوڑ دیتا ہے, کسی بھی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے, بعض دفعہ بد اخلاقی وجہ ہوتی ہے, بعض دفعہ وجہ ہوتی ہے بھائی یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے میں ٹینشن میں آ گیا ہوں, بعض دفعہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بھائی اس کے دل میں تو پرانا والا بیٹھا ہوا ہے, یہ تو وہیں جانا چاہتی ہے. آدمی نہیں رکھتا ایسی عورت کو جو کسی اور مرد کو دل میں رکھے ہوئے. آدمی کہتا ہے چھوڑو یار, ایسے موقع پہ چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے. طلاق کے مطالبے پہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے. عورت ہو سکتا ہے خود مطالبہ کرے بھائی تو مجھے چھوڑ دے, میں نہیں رہنا چاہتی, تو چھوڑ دے تو اچھی بات ہے. تو اب چھوڑنے میں بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے. پھر چھوڑنے کے بعد جب یہ عدت پوری ہو جائے گی تو دنیا میں جس مرد سے بھی نکاح کرے اس میں غیرت کے خلاف کوئی کام نہیں ہے. تو پرانے والے سے نکاح کرنا غیرت کے کہاں خلاف ہے؟ دوسری بات یہ کہ اسلام اس پورے پروسیس پہ عورت کو مجبور تھوڑی کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہائے مظلوم عورت کے ساتھ کیا حشر کیا. تو مظلوم تو اس کو کہا کس نے ہے؟ پہلے میاں نے طلاقیں دی ہیں 3, اسلام نے بس یہ پابندی لگائی ہے پرانے والے کے پاس نہیں جا سکتی. دنیا میں جہاں چاہو جس سے جا کے شادی کرو, تو کرے نا شادی. کس نے منع کیا اس کو؟ شادی کرے. پھر کس نے کہا ہے کہ واپس اس سے طلاق لے کے پہلے والے سے کرو؟ تو اگر پھر بھی وہ کر رہی ہے تو آپ کیوں کباب میں ہڈی بن رہے ہو؟ اسلام نے اس کو زبردستی تھوڑی کی. اسلام نے کہا نیا مرد تمہاری زندگی میں آ گیا, اسی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو. اس کو بولا مجھے نہیں طلاق چاہیے, میں رہوں گی تمہارے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر یہ چھوڑ دیتا ہے تو اسلام نے پھر بھی نہیں کہا کہ پہلے کے پاس لازمی جاؤ. اسلام نے کہا دنیا میں لاکھوں مرد ہیں, تمہارے پاس آپشن ہے پہلے کے پاس جاؤ یا ان لاکھوں میں سے کسی ایک کے پاس جاؤ. پہلے والے نے تمہیں اکٹھی طلاقیں دی ہیں تو سوچ لو دوبارہ کئی طلاق کا عمل نہ ہو. تبھی قرآن کہہ رہے پہلے والے کے پاس اس صورت میں جاؤ تمہیں خیال ہو کہ یہ حدود اللہ پر قائم رہے گا, دوبارہ یہ حرکتیں نہیں ہوں گی, اگر خطرہ ہے تو پھر نہ جاؤ. تو اسلام نے جب اس کو آزادی دی ہے تو میں اور آپ غیرت کے نام پہ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے؟
تو اس لیے جو حدیث میں جس حلالے پر لعنت کی ہے یہ وہ حلالہ ہے جو پری پلان ہوتا ہے. کسی بندے کو کرائے پہ لے کے نا, جیسے کرائے کے بندے کو لے کے اس سے معاہدہ کیا, بھائی ہم تیرے سے شادی اس شرط کے ساتھ کر رہے ہیں کہ تو اس سے ہم مستری کے بعد اس کو چھوڑ دے گا, نہیں چھوڑا دے گا ہم تو نہیں چھوڑیں گے. یہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے یہ بے غیرتی ہے, کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ اس طرح کے ایگریمنٹ سے نہیں ہو سکتا. نکاح ہوا ہے تو ہمیشہ کے لیے ہوا ہے, بعد میں اس کی مرضی طلاق دے یا نہ دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی اس جو جائز حلال ہے اس کو بھی بعض دفعہ کہہ دیتے غیرت کے خلاف ہے, حالانکہ اس کی خلاف ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو ایسے ہی بہت سے لوگوں نے اس ہیلے کو کیا کہہ دیا, مذاق اڑایا اس ہیلے کا. یہ تو کچھ بھائی یہ بالکل جائز ہے, اس لیے کہ اس میں شریعت کے حکم کی کہیں بھی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. کیوں؟ گزرنے سے منع کیا ہے, وہ بھی سترے کے بغیر, تو بندہ بھی سترا بن سکتا ہے, تو بندے کے آگے سے گزرنا یہ بالکل جائز ہے. تو اگر کہیں جانا ہو, کہیں ضروری ہے, تو بالکل یہ ہیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں. سامنے آڑ کھڑی کر کے بھی تو گزرنا جائز ہے نا. اب کوئی کہ یار یہ تو جلدی ہو رہی تھی گزرنا تھا تو لکڑی کھڑی کر کے آگے سے چلے گئے, یہ تو بالکل ناجائز کیا. کیوں ناجائز کیا بھائی؟ لکڑی کھڑی کر کے آگے سے گزرنے پر پابندی ہے ہی نہیں, تو لکڑی ہو یا بندہ ہو بات ایک ہی ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں. چلو جی کافی ہوگی. اس زمانے میں علم نہیں ہے, علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہے, بس اوپر اوپر